السلام علیکم فرینڈز، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل دنیا پور کی، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کیا ہونے جا رہا ہے۔ جب صاحب جان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو جو دوسرا وکیل ہوتا ہے وہ اس کے خلاف بہت زیادہ باتیں بڑھاتا ہے، اور وہ عدالت میں بیٹھا ہوا جج اس کی سب باتیں سن رہا ہوتا ہے، مگر صاحب کا جو وکیل ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ یہ میرا ملزم بے گناہ ہے، یہ کھیتی کرتا ہے، کسان ہے، مگر اس کی کوئی نہیں سنی جاتی، اور جج جو ہے وہ 15 دن کا ریمانڈ دے دیتا ہے، جس پر اس کا وکیل کہتا ہے کہ آپ نے ریمانڈ دے دیا، وہ آپ کی مرضی تھی، مگر آپ میرے موکل کو اس کے بیٹے سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ تب وہ پولیس والا جو ایس ایچ او ہے اس کو لے کے واپس گھر جا رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف نواب کے کہنے پہ لوگ جو اس کا خاص بندہ تھا جو اب اس سے باغی ہو چکا تھا، وہ ایک جگہ پہ گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کی گاڑیاں آتی ہیں تو وہ اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، جس کے اندر ایس ایچ او بری طرح زخمی، اور صاحب جان بھی گاڑی کی ونڈو سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے اوپر کس نے اٹیک کیا۔ جب وہ تمام لوگوں کو مار چکے ہوتے ہیں تو وہ پہاڑی سے نیچے آتے ہیں اور تمام گاڑیوں کی تلاشی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران ایس ایچ او گاڑی لے کے بھاگ جاتا ہے اور جس کے اوپر وہ پیچھے سے فائرنگ کرتا ہے، مگر وہ گاڑی کو بھگا کے لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ واپس آتے ہیں اور نواب صاحب کے کہنے کے اوپر صاحب جان کے بیٹے کو اٹھا کے لے ہی جا رہا ہوتا ہے، تو نواب کے دوسرے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ اس کو دھوکہ دینے کے لیے پرعزم تھے، اور اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو مار دیتے ہیں، اور نواب کی بیٹی آنا بھی اس کے بیٹے کو اٹھا کے گھر لے آتی ہے اور اس سے بات چیت کرتی ہے کہ تم اب مظلوم ہو، میں تمہیں مار دوں۔ وہ کہتے تم نے مارا نہیں ہے، میں زندہ بیٹھا ہوں، لہذا وہ اس کے اس جواب سے متاثر ہوتی ہے اور وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ اب نواب صاحب جو کہ عدالت کی وجہ سے ریمانڈ میں بیٹھے ہیں، اس سے کہتا ہے تم چیز کیا ہو، کچھ لوگ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ تمہیں بچانا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تمہارے خلاف ہیں، تم ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا تم اگر میری اوقات جاننا چاہتے ہو تو کبھی اگر مشکل میں پڑے تو تم مجھے بتانا، میں ایک شیر ہوں جس کے لیے مختلف جانور جو ہیں وہ مختلف پلان بناتے ہیں، کچھ جو دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ واپس آ جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مر جائے، جو ڈرپوک ہوتے ہیں وہ جانور کہتے ہیں کہ وہ مر جائے، مگر میں قید نہیں ہوں، کیونکہ قید کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، کیونکہ میرا دماغ اس قید کو نہیں مان رہا۔ جبکہ دوسری طرف اس کا بیٹا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے اب دنیا پور پر حکومت کر کے، اس کا بیٹا عدالت سے نوٹس لے کے آتا ہے اور اس ایس ایچ او کو دیتا ہے، جس کے اوپر وہ اس کو اس کے والد سے ملنے دیتا ہے۔ اس کا والد اس کو کہتا ہے کہ اب یہ سرکار تم نے چلانی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے پیچھے ٹھہرا ہوں اور میں تمہیں گائیڈ کروں گا۔ اس کے اوپر وہ ایک کسائی کا اس کو بتاتا ہے کہ اس کو جا کے ملو، اور یہ بات لیک ہو جاتی ہے اور انابی کے خاص بندہ انابی کو بتاتا ہے، وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ آج رات کسائی سے ملنے والا ہے۔ جب صاحب کا بیٹا کسائی سے مل رہا ہوتا ہے تو اسی وقت انابی بھی اپنے بندوں کے ساتھ آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب دنیا پور پر ہم حکومت کرتے ہیں، جس پر وہ کسائی ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بھائیوں کو میں صاحب کے ساتھ مل کر یہیں گھسیٹتا ہوا لے آیا تھا، جس پر انابی کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ چلی جاتی ہے۔ انابی جرگے میں بیٹھی ہوتی ہے جہاں پہ پٹواری جو ہوتے ہیں اس کی بات تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہتی ہے تمہیں کس چیز کا ڈر ہے، تم کاروبار کیوں نہیں کرتے دنیا پور کے اندر؟ وہ کہتے کیونکہ ابھی بھی صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے، اور جبکہ باقی تمام لوگوں کو اب سے کسی کا خطرہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کسائی سے خطرہ ہے۔ تو وہ اس کا خاص آدمی کہتا ہے کہ اگر آپ انابی حکم کریں تو میں کسائی کو ابھی جان سے مار دوں، تو وہ اشارہ کر دیتی ہے۔ جبکہ صاحب جان حوالات سے ہی آئی جی پولیس کو میں پیغام بھجواتا ہے کہ جو چیز تم نہیں کر سکتے میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں، اور وہ کام جو میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں تمہاری سرکار بھی نہیں کر سکتی اگر تم میرے ساتھ مل جاؤ تو۔ جبکہ دوسری طرف انابی کے آدمی کسائی کو لے آتے ہیں اور انابی کہتی ہے کہ اس دن تم میرے بھائیوں کو گھسیٹ کر لے گئے تھے، سوچا میں تمہیں گھسیٹ کر لے آؤں۔ اچانک ایس ایچ او کو اس کی بیوی کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا اغوا ہو گیا ہے، وہ مجھے گھر میں نہیں مل رہا، جس پر وہ گھر جاتا ہے، اپنی بیوی سے ملتا ہے، اسے تسلیاں دیتا ہے، جب وہ حوالات میں واپس آتا ہے اور صاحب جان کو کہتا ہے کہ مجھے کال آئی ہے، انہوں نے میرے بیٹے کو اغوا کر لیا اور کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں حوالات میں مار دوں تو وہ میرا بیٹا چھوڑ دیں گے۔ تو فرینڈز آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ کیا ایس ایچ او صاحب جان کو جیل کے اندر مار دے گا یا نہیں۔